السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے دعا کے آداب کے بارے میں بات کروں گی انشاءاللہ ہم کو اللہ سے دعا مانگ کے ہر چیز مل جاتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگ کے ہر چیز مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری نیک تمنائیں پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب ہمارے لیے پوری کرے گا۔ ہمارا اس پہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے دعا ہے نا، صرف ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اس کے سوا کبھی کسی کو حاجت روائی کے لیے نہیں پکار۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ فرمایا، جیسے سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی ہے جو غنی اور بے نیاز ہے اور اچھی صفات والا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں میری دعوت قبول کرنی چاہیے اور مجھ پہ ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ راہ راست پہ چلے۔ دیکھیے اللہ سے دعا مانگنے میں ہم کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ ہی دکھائے گا اور ہم اسی راہ پہ چلیں گے۔ اللہ کے علاوہ ہم اگر کسی انسانوں سے کسی سے کچھ مانگیں گے، وہ ہمیں سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے ہمیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ سورہ اعراف میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب کو دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ یاد کیا کرو، اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے صبح و شام یاد کرو، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں بول رہا ہے کہ غفلت میں مت رہو۔ ہمارے پاس بہت سارے موقع ہیں، ہمارے پاس بہت ساری دعائیں مانگنے کے لیے، ہمارے پاس بہت ساری وجہ ہیں، ہمارے پاس بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں سے، الجھنوں سے پریشان ہیں۔ ہر کوئی انسان اپنی الجھنوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایسی ضرورت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پوری کر سکتا ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں، ہم ہار جاتے ہیں، ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں لیکن میں ہی ہمت ہار جاتی ہوں، مجھ میں بالکل ہمت نہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سنا ہے۔ انشاءاللہ ہر دعا مانگنے والے کی دعا سنتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے گا، تب بھی ہم میں صبر نہیں رہتا، ہم غفلت میں آ جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب یہ کیسے ہوگا، اس کا مطلب ہم کو اللہ پہ عقیدہ نہیں ہے نا۔ تو ہم کو اللہ پہ اپنا عقیدہ پورا رکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اور دعاؤں کے آداب ہیں، میں آپ کو اس میں بتانا چاہوں گی کہ ہمیں دعا کرنے سے پہلے صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے، کوئی بھی نیک عمل، اس میں صدقہ خیرات ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے، یا کوئی نفلی نماز یا روزوں کا اہتمام کیجیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں آپ گرفتار ہو گئے ہیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دیجیے، اپنے جو نیک اعمال آپ نے کیے اس کا واسطہ ہم اللہ تعالیٰ کو دے کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور ایسے اعمال جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہو، تو ایسے عمل کا واسطہ دے کے ہمیں خدا سے دعا مانگنا چاہیے۔ دیکھیے سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل بھی انہیں بلند مدارج طے کراتے ہیں۔ دیکھیے اس میں ایک واقعہ ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک واقعہ سنائے تھے، جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر 3 اصحاب پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی مخلصانہ عمل سے، مطلب اپنے ان لوگ اچھے خلوص کے عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو دور فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ 3 ساتھیوں نے ایک رات ایک غار میں پناہ لی۔ خدا کا کرنا، پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا۔ اب اتنی بڑی چٹان تھی، بھلا اس کے بس میں کہاں تھا، ان کے بس میں کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں۔ وہ تینوں غار میں پھنس گئے۔ اب آپس میں مشورہ یہ ہوا کہ اپنی اپنی زندگی کے
مخلصانہ عمل جو ان لوگوں نے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کیے، واسطہ دے کر خدا سے دعا کیجیے کہ کیا عجب کہ خدا سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ تو اس میں سے ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا یا اللہ، اور اس پر میرا گزارا تھا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا، پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں دیر میں آیا، بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو جگا کر تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں میں چمٹ چمٹ کر روتے رہے، لیکن میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا۔ تو اس کی برکت سے غار کے منہ کی چٹان ہٹا دی، اور چٹان اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگ گیا۔ پھر دوسرے نے کہا کہ میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سبھی کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گائے، بکریاں، یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے، میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں اتنی برکت دی، اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے۔ یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ اور وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا۔ خدایا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے اس چٹان کو دور فرما دے۔ خدا کے کرم سے وہ چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھ کو غیر معمولی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ رقم مانگی، میں نے رقم مہیا کر دی، لیکن جب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا، خدا سے ڈرو، اس کام سے باز رہو۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے میں نے یہ سب تیری خوشنودی کے لیے کیا۔ خدایا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ کو کھول دے۔ خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی، اور تینوں کو خدا نے اس مصیبت سے نجات بخشی۔ دیکھیے، اپنے نیک اعمال کی آپ اللہ سے نیک اعمال کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ہم کو نیک اعمال بھی کرنا چاہیے نا۔ ایسے نیک اعمال جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب ہم مصیبت کے وقت اس کا واسطہ دے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیماریاں، سب کی مصیبتیں، سب کی پریشانیاں دور کر دے اللہ پاک۔ یا اللہ تعالیٰ، ہم تم سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے اندر ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہماری دعائیں قبول کرنا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ، ہم تجھ سے نیک اعمال پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں تجھ سے پروردگار، اور نیک مقصد جو ہمارے ہیں ان میں نیک مقصد کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق سدھارنے کی بھی کوشش کیجیے۔ گناہ اور حرام سے پوری طرح پرہیز کیجیے۔ دیکھیے، اگر ہم کوئی چیز حرام کھا رہے یا کوئی گناہ میں کر رہے تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ ہر کام میں اللہ کی ہدایت کا پاس کا لحاظ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، پرہیزگاری کی زندگی گزاریے۔ حرام کھا کر، حرام پی کر، حرام پہن کر، بے باکی کے ساتھ حرام مال سے اپنے جسم کو پال کر دعا کرنے والا یہ آرزو کرے کہ میری دعا قبول ہو، تو یہ زبردست نادانی کی بات ہے۔ ہم اتنے گناہ کر کے اگر یہ امید کریں گے، پھر بھی ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ الرحمن الرحیمین ہے، وہ مالک الملک ہے، اس سے وہ گناہ گاروں کی بھی دعا سن لیتا ہے کئی بار۔ اللہ تعالیٰ، ہم بھی گناہ گار ہیں، ہمارے سے بھی کوئی گناہ ہوئے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کی ہمیں ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور فرما، ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں
سے دور کر کے ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے والا نیک انسان ہمیں بنا دے، ہمارے بال بچوں کو بنا دے، ہماری اولاد کو بنا دے، ہر مومن مسلمان کو بنا دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں، دعا کرنے سے کبھی نہیں اٹھتا یہ۔ اور اس چکر میں آپ بالکل نہیں پڑھیے کہ دعا سے تقدیر بدلے گی یا نہیں۔ تقدیر کا بدلنا نہ بدلنا، دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو علیم ہے، حکیم ہے۔ بندے کا کام بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک فقیر و محتاج کی طرح بار بار اس سے دعا کرتا ہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی خود کو بے نیاز نہیں سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ دیکھیے ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص خدا سے دعا نہیں کرتا خدا اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ اگر دعا کی قبولیت کے اثرات جلد ظاہر نہیں ہو رہے، اگر دعا ہم نے مانگی ہے اور وہ جلدی ہمیں ظاہر نہیں ہو رہے، تو مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینے کی غلطی کبھی نہیں کیجیے۔ قبولیت دعا کی فکر میں پریشان ہونے کے بجائے صرف دعا مانگنے کی فکر کیجیے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان خدا سے کچھ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف منہ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے، یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی مانگی ہوئی چیز کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن خدا ایک بندہ مومن کو اپنے حضور طلب فرمائے گا، اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ تیری دعا کو قبول کروں گا، تو کیا تو نے دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا پروردگار مانگی تھی۔ پھر خدا فرمائیں گے تو نے مجھ سے جو دعا بھی مانگی تھی میں نے وہ قبول کی؟ کیا تو نے فلاں دن یہ دعا نہیں کی تھی کہ میں تیرا رنج و غم دور کر دوں جس میں تو مبتلا تھا، تو میں نے تجھے اس رنج و غم سے نجات بخشی تھی؟ بندہ کہے گا بالکل سچ ہے پروردگار۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ دعا تو میں نے قبول کر کے دنیا ہی میں تیری آرزو پوری کر دی تھی، اور فلاں روز پھر تو نے دوسرے غم میں مبتلا ہونے پر دعا کی، خدایا اس مصیبت سے نجات دے، مگر میں نے اس رنج و غم سے نجات نہ پائی اور برابر اس میں مبتلا رہا تھا۔ وہ کہے گا بے شک پروردگار، تو خدا فرمائیں گے میں نے اس دعا کے عوض جنت میں تیرے لیے طرح طرح کی نعمتیں جمع کر رکھی ہے، اور اس طرح دوسروں کی حاجتوں کے بارے میں بھی دریافت کر کے یہی فرمائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی کوئی ایسی دعا نہ ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بیان نہ فرما دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی۔ نہ اس وقت بندہ مومن سوچے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے بندے کو ہر حال میں دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تیرے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے، اللہ تعالیٰ ہم سب تیرے آگے سر جھکائے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم ہاتھ اٹھا کے تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں خیر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ اگر ہمارے دعاؤں کے آگے آ رہے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرما، اور سارے مومن مومنات، سارے مسلم مسلمات سب کے ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہوئے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔